ایک وقت کی بات ہے، ایک ریاست تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہاں کی جنگل ہریالی سے چمکتے تھے، جھرنے چاندی کی طرح بہتے تھے اور ہوا میں گلابوں کی خوشبو صدیوں سے بسی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ ریاست پریوں کی دعاؤں سے بنی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا چھپا تھا۔ اس ریاست کا نام تھا نور زمانہ، اور وہاں کی شہزادی جس کا چہرہ دیکھ کر سورج بھی جھک جاتا تھا، پر اس کی روح پر صدیوں پرانی لعنت تھی۔ جب یہ لڑکی اپنے اصلی عشق سے ملے گی، اسی رات اس کا محبوب اس کے ہاتھوں مر جائے گا، اور وہ خود امر ظلمت بن کر زندہ رہے گی، نہ جیتی نہ مری۔ اس کا نام تھا آئرہ۔ آئرہ کی عمر اب 20 برس تھی۔ وہ قلعے کی سب سے اونچی مینار پر بیٹھی رات بھر ستاروں سے باتیں کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بادشاہ نے اسے ہر چیز سے دور رکھا تھا، دوستوں سے، محبت کی کہانیوں سے اور خود سے بھی۔ ایک رات جب بارش تیز ہو رہی تھی، آئرہ نے مینار سے نیچے دیکھا۔ اندھیرے میں ایک شخص کھڑا تھا، لمبی چادر میں، آنکھیں لال سی چمک رہی تھیں۔ وہ سیدھا اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے پہچانتا ہو۔ آئرہ کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ بولا، میں ہوں زین، جن سیاہ کا وارث، اور تمہاری لعنت کا وہ حصہ جو تم کبھی نہیں جانتی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس کے ہاتھ پر وہی نیلا نشان تھا جو آئرہ کے دل کے قریب چھپا ہوا تھا، جنم کے وقت لگا ہوا داغ۔ آئرہ کے پاؤں کانپ اٹھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لعنت صرف اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی بھی تھی۔ اگلی صبح قلعے میں شور مچ گیا۔ سپاہیوں نے اس اجنبی کو پکڑ لیا، دربار میں لائے گئے تو زین نے سر نہیں جھکایا۔ بادشاہ کے سامنے سیدھا بولا، میں تمہاری بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میری بھی ہے۔ بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ تم جن ہو، تمہیں یہاں کیا کام؟ زین نے مسکرایا، میں انسان بھی ہوں بادشاہ، اور انسان کا دل بھی رکھتا ہوں۔ آئرہ کو بلایا گیا۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئی تو ساری ہوا رک گئی۔ زین نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی۔ آئرہ کے دل میں آگ سی لگ گئی، نہ ڈر کی نہ نفرت کی، بس ایک عجیب سی بے چینی۔ بادشاہ نے غصے سے چیخا، اسے قید کر دو، لیکن زین نے ہاتھ اٹھایا۔ ایک لال روشنی نکلی اور سارے سپاہی زمین پر گر پڑے۔ وہ بولا، میں اسے چھو نہیں سکتا، لیکن وہ مجھے روک بھی نہیں سکتی، اور وہ غائب ہو گیا۔ آئرہ کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا، یہ صرف خوف نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ راتوں کو زین واپس آنے لگا، کبھی چھت پر، کبھی جنگل میں، کبھی اس کے خوابوں میں۔ وہ باتیں کرتا، ہنساتا، اور پھر چپکے سے کہتا، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی روح دینی ہوگی۔ آئرہ کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس سے محبت کر لے گی تو زین مر جائے گا، لیکن وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایک رات جنگل میں دونوں اکیلے بیٹھے تھے۔ بارش تھم چکی تھی۔ چاند کی روشنی میں زین کا چہرہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ آئرہ نے پوچھا، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم مجھے بچا سکتے ہو؟ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ یہ لعنت میری ماں نے لگائی تھی۔ آئرہ چونک اٹھی، تمہاری ماں؟ ہاں، تمہاری ماں ایک پری تھی، میری ماں ایک سیاہ جن تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نفرت کی۔ تمہاری ماں نے میری ماں کو شکست دی، اور میری ماں نے بدلے میں تم پر یہ لعنت ڈالی۔ لیکن لعنت میں ایک شرط تھی، اگر لعنت کا شکار اپنے قاتل کے بیٹے سے محبت کر لے تو لعنت ٹوٹ جائے گی، یا دونوں مر جائیں گے۔ آئرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو تم میری ماں کے قاتل کے بیٹے ہو؟ زین نے سر جھکا لیا۔ ہاں، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں آئرہ، اس لیے میں مرنے کو تیار ہوں۔ اس رات آئرہ نے پہلی بار روتے ہوئے زین کو گلے لگایا۔ اس کے آنسو زین کے کندھے پر گرے، اور اسی لمحے آسمان سے ایک بجلی گری۔ اگلی صبح قلعے میں افراتفری مچ گئی۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ آئرہ اور زین ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اس میں فوراً فیصلہ کیا، زین کو مار ڈالا جائے۔ سپاہی جنگل میں پہنچے۔ زین نے لڑائی کی، لیکن وہ اکیلا تھا۔ آئرہ نے دیکھا تو وہ خود بھی سامنے آ گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، اسے مت چھوؤ، وہ میرا ہے۔ بادشاہ خود آیا۔ اس نے تلوار نکالی اور زین کی طرف بڑھا۔ یہ لعنت ختم ہونی چاہیے، اگر تم دونوں مر جاؤ تو بہتر۔ آئرہ نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بابا، یہ میری ماں کی غلطی تھی، یہ لعنت غلط ہے، محبت غلط نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ رو پڑا، بیٹی،
تم نہیں جانتی، تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی محبت نہیں کرنے دوں گا۔ زین نے کہا، اب وعدہ ٹوٹ چکا ہے۔ اسی لمحے آسمان پھٹ پڑا، ایک بہت بڑی سیاہ روشنی آئی، ایک عظیم الجثہ جن نمودار ہوا، زین کی ماں۔ وہ چیخی، یہ لعنت میری ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ آئرہ نے زین کا ہاتھ تھاما، اگر مرنا ہے تو ساتھ مرتے ہیں۔ زین نے مسکرا کر کہا، نہیں آئرہ، تم جیو گی۔ اس نے اپنی روح آئرہ کے دل میں منتقل کر دی، ایک نیلی روشنی پھیل گئی، لعنت کی آواز گونجی، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ زین گر پڑا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ آئرہ چیخ اٹھی، اس نے زین کو جھٹکا دیا، روئی، پکارا، لیکن زین نہیں اٹھا۔ بادشاہ نے آئرہ کو گلے لگایا، بیٹی، وہ چلا گیا، لیکن لعنت ٹوٹ گئی۔ آئرہ نے زین کے سینے پر سر رکھا، اس کے دل میں اب کوئی دھڑکن نہیں تھی، لیکن اسے لگا کہ زین کی آواز اب بھی سنائی دے رہی ہے۔ رات گزری، صبح ہوئی تو آئرہ اکیلی تھی۔ زین کا جسم غائب ہو چکا تھا، صرف ایک نیلا پھول رہ گیا تھا جہاں وہ گرا تھا۔ آئرہ نے وہ پھول اٹھایا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، ایک عجیب سی طاقت تھی۔ وہ بولی، اگر تم گئے ہو تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، چاہے جن کیوں نہ جانا پڑے۔ اور وہ چل پڑی۔ نور زمانہ کی ریاست اب خاموش تھی، لیکن آئرہ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کہیں دور ایک اندھیرے غار میں زین کی آنکھیں کھلی، اس کے دل میں آئرہ کا نام گونج رہا تھا۔ وہ مسکرایا، میں واپس آؤں گا آئرہ، کیونکہ محبت لعنت سے بڑی ہے۔